آج لوگ بکواسات کرتے معذاللہ ان کی خلافت پہ، دمادم مست کلندر علی دا پہلے نمبر کے اندر نے، حالانکہ نمبر پہلا کن کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ہمیں ان کے گانے باجے، ان کی غیر شرعی جو قوالیاں کلام ہیں ان پر نہیں جانا، ہم نے رب کا قرآن دیکھنا یا مصطفیٰ کا فرمان دیکھنا ہے۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم صدیق والے ہیں، فاروق والے ہیں، عثمان والے ہیں، علی والے نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم صدیق والے، فاروق والے، عثمان والے نہیں۔ تمہیں مبارک ہو اے اہل سنت، ہم بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا کرم اور فضل ہے، ہمارا عقیدہ مفلوج نہیں ہے، اس میں کوئی گرد و غبار نہیں ہے، ہم ببانگ دول یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم صدیق والے بھی ہیں، فاروق والے بھی ہیں، عثمان والے بھی ہیں، علی حیدر کرار والے بھی ہیں۔ بس بات ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ آج تو چرا کر رہے ہیں انہیں شرم نہیں آتی؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا ظہری وصال ہوا، دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، پتہ ہے کتنے فتنے اٹھے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت جب خلیفہ بنے تو کسی طرف سے کوئی مرتد ہو گئے اور کوئی منکرین زکوٰۃ ہو گئے، کوئی مدعی نبوت ہو گئے معاذاللہ، کسی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ لوگوں نے، کچھ گروہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ نے کہا معاذاللہ ثم معاذاللہ کہ ہم مرتد ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے معاذاللہ۔ تو اس طرح کے جب فتنوں نے سر اٹھایا اور کچھ غیر مسلم بادشاہ ایسے لعین تھے کہ جو مسلمانوں کی پاور کی کمزوری دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمان اب متحد نہیں رہے ہیں، کچھ مرتد ہو گئے ہیں، کچھ مانعین زکوٰۃ ہو گئے ہیں، لہٰذا غیر مسلم بادشاہوں نے سوچا کہ ہم مدینہ شریف پر حملہ کر دیتے ہیں، مکہ پر حملہ کر دیتے ہیں، ہم اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر مقام صدیقیت تو دیکھیں، آپ کا جو مقام صدیقیت کا نور ہے بڑی آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمکا کہ آپ نے صدق و صفا کا کامل نمونہ پیش کر دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی جنگ کروں گا اور مانعین زکوٰۃ کے ساتھ بھی، مدعی نبوت کے ساتھ بھی، مرتدین کے ساتھ بھی، میں ہر ایک کے ساتھ جنگ کروں گا۔ ایسے عالم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہا کہ حضور کچھ نرمی فرمائیں، حالات ایسے نہیں ہیں، فرمائیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جنگ کا اعلان کیا۔ پھر آپ نے جو صبر، استقلال، جرأت اور بہادری کا جو مظاہرہ کیا اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا، جو منکرین زکوٰۃ تھے سر جھکا کر زکوٰۃ دینے آ گئے، جو مرتدین تھے کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اور پھر اسی طرح معاذاللہ جو مدعی نبوت مسیلمہ کذاب تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سمجھ کے نہیں آئی؟ اور پھر اس انداز میں آپ نے اسلام کی پاور کو اجاگر کیا اور ملت اسلام کی اس طرح آپ نے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے ان کارناموں کو دیکھ کر، آپ کے ان کارناموں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے مقام صدیقیت کی عظمتیں کیا ہیں، کہ واقعی آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے جانشین تھے۔ اور کسی شاعر کیا بلکہ علامہ اقبال یہ کہا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔